بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ناظرین محترم، سرور کونین اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہماری گفتگو تفسیر قرآن میں ہے اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کلمہ تفسیر ایک دفعہ اسم عام کے طور پر لیا جاتا ہے اور ایک دفعہ اسم خاص کے طور پر لیا جاتا ہے۔ تفسیر بما ہو تفسیر جب ہم بولتے ہیں تو یہ اسم عام ہے اور یہ ایک معنی لغوی اور اصطلاحی رکھتا ہے جس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ لیکن جب ہم علم تفسیر کہتے ہیں تو اس کا ایک معنی ہے جس کو آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ علم تفسیر کیا ہے اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کو ہم اس مطلب کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ قرآن کی مختلف جہتیں ہیں۔ قرآن کی ایک جہت یہ ہے کہ وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، قرآن کی ایک جہت یہ ہے کہ وہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور قرآن کی ایک جہت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام الہی ہے۔ تو قرآن کی ہر جہت ایک علم کا موضوع ہے، قرآن کا ہر پہلو ایک الگ علم کا موضوع بنتا ہے۔ قرآن کو جب ہم اس جہت سے دیکھتے ہیں کہ وہ لکھی ہوئی کتاب ہے تو وہ علم رسم قرآنی کا موضوع بنتا ہے، اور قرآن کو جب ہم اس جہت سے دیکھتے ہیں کہ وہ پڑھی جانے والی کتاب ہے تو وہ علم تجوید اور علم قرات کا موضوع بنتا ہے، اور قرآن کو جب ہم اس جہت سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو یہ علم تفسیر کا موضوع بنتا ہے۔ تو اس سے ہم پر واضح ہو گیا کہ جب ہم علم تفسیر بولتے ہیں تو اس وقت قرآن کی کون سی جہت مراد ہوتی ہے۔ قرآن کی یہ جہت کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، اس جہت کو واضح کرنے کے لیے علم تفسیر میں گفتگو ہوگی اور یہ علم تفسیر کا موضوع ہوگا۔ تو علم تفسیر، اس کی تعریف میں ہم یوں کہیں گے کہ علم تفسیر میں ہر اس مسئلے سے، ہر اس جہت سے بحث ہوگی کہ جس جہت اور مسئلے سے ہمارے اوپر کلام الہی واضح ہو جائے گی۔ اس لیے کہ علم تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اگر کہیں مشکل ہے، کوئی ابہام ہے، تو اس کو دور کرنا، اس کو بیان کرنا اور اس کو واضح کرنا ہے۔ مثلاً قرآن اپنے اندر مختلف پیچیدگیوں کو سموئے ہوئے ہے۔ مثلاً قرآن میں عام اور خاص ہے، قرآن میں محکم اور متشابہ ہے، قرآن میں مطلق اور مقید ہے، قرآن جہاں فصیح اور بلیغ ہے، فصاحت اور بلاغت کا شاہکار ہے، وہاں پر ایسی پیچیدگیوں کے اپنے اندر سموئے ہوئے ہے کہ جو عام آدمی پر واضح نہیں ہے۔ اس لیے قرآن جو ہے وہ تفسیر کا محتاج ہے تاکہ اس قرآن میں موجود آفاقی مطالب اور معجزاتی پہلوؤں کو واضح اور روشن کیا جا سکے۔ تو اس طرح علم تفسیر جو ہے کلام الہی کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور سوال کی طرف کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترجمہ اور تفسیر میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں ایک سادہ سا فرق ہے کہ ترجمہ لغوی معنی کو کہتے ہیں اور تفسیر اس لغوی معنی کی وضاحت کو کہتے ہیں کہ جب خود لفظ میں مشکل ہو اس کو لغت میں جا کر دیکھیں تو جو معنی سامنے آئے وہ ترجمہ کہلاتا ہے، اور اگر لفظ کے معنی میں کوئی مشکل ہو اور اس مشکل کو دور کرنا ہو تو یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ یہ ترجمہ اور تفسیر میں فرق ہے۔ اور اب آتے ہیں تفسیر کی تقسیم کی طرف کہ
तफसीर की कितनी किस्में हैं और तफसीर का तरीक़ा कार क्या है। ये जो तकसीम हम ज़िक्र कर रहे हैं ये मुफस्सर की जिहत से है। मुफस्सर की जिहत से होने का क्या माना है, हमारे पास तफसीर के कुछ अरकान हैं, उनमें से एक रुकन मुफस्सिर है, दूसरा रुकन मुफस्सर है और तीसरा रुकन वो शय है जिसके ज़रिए हम तफसीर कर रहे हैं। मुफस्सर यानी तफसीर करने वाला, मुफस्सर जिस शय की तफसीर हो रही है और वो शय जिसके ज़रिए तफसीर की जा रही है उसको हम मस्दर कहेंगे, उसको हम मनहज कहेंगे। तो ये जो तकसीम मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ ये तफसीर मुफस्सर की जिहत से है कि कुरान की तफसीर के दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा ये है कि कुरान जिस तरह जमा हुआ है इसी तरह शुरू से लेकर आखिर तक एक एक आयत की तफसीर करना। मसलन कुरान की पहली सूरत सूरह फातिहा है, इससे तफसीर शुरू करें और फिर सूरह बकरा, आल इमरान, निसा और तफसीर करते करते यहाँ तक कि सूरह नास तक तरतीब से इसकी तफसीर करें। दूसरा तरीक़ा तफसीर ये है कि आप कोई मौजू ले लें और उस मौजू के मुतल्लिक़ कुरान में जितनी आयात मौजूद हैं उनको जमा करके फिर उन आयात की एक एक करके तफसीर करें। ये एक तरीक़ा तफसीर कुरान का है। तो जहाँ तक पहले तरीक़े का ताल्लुक़ है कि कुरान की इब्तदा से आखिर तक तरतीब से तफसीर बयान करना, इस तरीक़ा को तरीक़ा तरतीबी कहते हैं या इस तफसीर का नाम तफसीर तरतीबी है। और दूसरा तरीक़ा कि जहाँ पर एक मौजू ले लें और उस मौजू के मुतल्लिक़ जितनी आयात हैं उनको जमा कर लें और जमा करके एक एक करके तफसीर करें। इस तरीक़े तफसीर को या तफसीर की इस किस्म को तफसीर मौज़ूई कहते हैं। तो ये तफसीर की दो किस्में, एक तफसीर तरतीबी है, एक तफसीर मौज़ूई है। तो अगर हम तारीख़ तफसीर पे नज़र करें तो इब्तदा से जो तरीक़ा अपनाया गया वो ये था कि शुरू से लेकर आखिर तक कुरान की तफसीर की जाती थी, लेकिन बाद में इल्म तफसीर में ततव्वुर पैदा हुआ और मुतअख़िरीन ने इस तरीक़ा को भी जारी रखा और तरीक़ा बदला तफसीर का और तफसीर मौज़ूई के तौर पर कुरान की तफसीर को मुतारफ़ करवाया। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि कुरान का एक मौजू मसलन तौहीद का मौजू ले लें या अहकाम का मौजू ले लें या नबुव्वत का मौजू लें और वो मौजू लेके फिर उसके मुतल्लिक़ कुरान में जितनी आयात मौजूद हैं उनको एक तरफ जमा करें और फिर शुरू से लेकर आखिर तक तमाम आयात की तफसीर करें। इस तफसीर का नाम तफसीर मौज़ूई है। और हम अपने मनहज तफसीर में या तफसीर कुरान जो हम करने जा रहे हैं वो हम ये तरीक़ा अपनाएंगे कि हम तफसीर मौज़ूई के मुताबिक तफसीर करेंगे और किसी भी एक मौजू का इंतखाब करके उस मौजू के मुतल्लिक़ जितनी आयात हैं वो अलग करेंगे, फिर हर एक आयत की अलग अलग तफसीर करेंगे। तो इंशाअल्लाह आइंदा हम मौजू का इंतखाब करके उसकी तफसीर का सिलसिला शुरू कर देंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।